بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، 2 دن پہلے کراچی شہر کے اندر ایک انتہائی دلدوز اور شرمناک واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مشہور و معروف سکول البدر ہائر سیکنڈری سکول، اس کی ایک طالبہ کو اس کی ٹیچر نے معمولی سی سزا دی۔ وہ کلاس میں لیٹ آئی اور ٹیچر نے اس کو کہا کہ آپ تھوڑا سا باہر کھڑی ہو جائیں۔ بطور تنبیہ اس کو متنبہ کرنے کے لیے ایک ہلکی سی سزا دی۔ اتنی سی سزا کے مقابلے میں ایز اے ٹیچر، ایز اے استاد، وہ اس سے زیادہ بھی سزا دے سکتی تھی، لیکن یہاں ہلکی سی سزا کا ذکر آ رہا ہے۔ اس ہلکی سی سزا کے بدلے میں وہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اگلے دن اپنی والدہ اور والد کے ساتھ اور ایک پولیس والا جو اس کا ماموں ہے اور بھی کچھ خواتین کے ساتھ وہ سکول پہنچ جاتے ہیں اور ان کا مطالبہ کہ ہمیں فلاں ٹیچر مہیا کی جائے۔ نام اس کا میں یہاں نہیں لے رہا۔ انہوں نے کچھ اساتذہ سے بدتمیزی بھی کی کہ ہمیں فلاں ٹیچر جس نے ہماری بچی کو سزا دی وہ ہمیں مہیا کی جائے۔ انہوں نے سکول نے کچھ کلاسز کی تلاشی بھی لی۔ آخر انتظامیہ نے اساتذہ کی اور طلبہ کی مخالفت کے باوجود وہ ٹیچر ان کے سامنے پیش کر دی۔ اب انہوں نے بجائے اس کو زبانی کلامی تنبیہ کرنے کے، انہوں نے اس ٹیچر کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا، اور اس پولیس والے نے اپنی وردی کی بدماشی کے اوپر اس باپردہ ٹیچر کا نقاب نوچا، چہرہ ننگا کیا، پردے کی بے حرمتی کی، اس باپردہ خاتون کی ذلالت کی گئی، تذلیل کی گئی، اور انتظامیہ بھی پرامن رہنے کا گیت گاتے ہوئے کچھ نہ کر سکی۔ نہ اس کا کوئی شاید ارادہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح بات پھیلے گی اور ہمارے سکول کی ریپوٹیشن خراب ہوگی۔ حالانکہ ان کو اپنے سکول کی ریپوٹیشن کا تو خطرہ تھا، اس کی فکر تو تھی، لیکن ایک باپردہ ٹیچر کی عزت کا ان کو شاید سوال نہیں تھا، شاید اس کی فکر نہیں تھی ان کو، جو بڑی ہی شرمناک بات ہے۔ ہزاروں بچیاں، سینکڑوں درجنوں اساتذہ ان کے والدین ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان پہ اعتماد ہے، سیکورٹی کا اعتماد، تحفظ کا یقین، اس کے ساتھ وہ اپنے گھر سے اپنی باپردہ خواتین سکول بھیجتے ہیں۔ اگر آپ ان بچیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے مفتی حنیف صاحب، بات آپ کو کڑوی لگے گی تو آپ پھر یقیناً یہ ادارہ بند کر کے گھر بیٹھ جائیں یا کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو باہمت بھی ہو اور ساتھ باغیرت بھی ہو، جس کو اپنی بیٹی کی بھی اتنی ہی فکر ہو جتنی کسی کی بیٹی کی عزت کی فکر ہو۔ یہ جتھا جو ہے یہ زد و گوب کر کے، اس کا پردہ چاک کر کے، اس کو تذلیل کر کے گھر روانہ ہو جاتا ہے، اور سکول انتظامیہ ٹھنڈا ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتی ہے طالبات کو، ٹیچرز کو، کہ بھول جائیں اور اگلی زندگی شروع کریں۔ لیکن ٹیچرز نے فیصلہ کیا کہ اگر سکول انتظامیہ تعاون نہیں کرتی تو پھر ہم خود میدان میں آتے ہیں۔ آج انہوں نے سکول کے باہر باپردہ ہو کر گرم تپتی دھوپ کے اندر عبائے پہن کے احتجاج کیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اپنا حق مانگا کہ ہم بھی پاکستانی شہری ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک عام شہری کے اوپر جو جب چاہے آ کے ظلم کی داستان رقم کر کے چلتا بنے، عام ایک شہری کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی عزت ہی نہیں ہے، نہ اس کی سکول انتظامیہ فکر کر رہی ہے، نہ وہ کالی بھیر
جو پولیس کی وردی میں آیا تھا فرعون بن کر، اس محکمے کو کوئی فکر ہے کہ ہمارا بندہ جو ہے یہ ظلم ڈھا کے آیا؟ اور نہ ہی شہر کراچی کے انتظامیہ یہ غور و فکر کر رہی ہے کہ یہ بچی بھی ہماری بچی ہے۔ کوئی کسی کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگی، کیوں کہ ایک عام پبلک کا سوال ہے، عام شہری ہے۔ یہاں کوئی با اثر ہوتا، کوئی عہدے دار ہوتا، کوئی مالدار ہوتا، دولت کا وہ پجاری ہوتا، دولت کی ریل پیر اس کے گھر میں ہوتی، تو اسکول انتظامیہ سمیت یہ پولیس والے بھی اس کے آگے آگے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے۔ آخر مجبوراً یہ بچیاں جو ہیں ابائے با پردہ ہو کر معصوم اور نیک بیٹیاں بچیاں جو ہیں یہ سڑکوں پہ آئیں کہ ہمیں ہمارا انصاف دیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی کا اقتدار اور سکول انتظامیہ ان کو کہاں تک انصاف پہنچا سکتی ہے، یا کہاں تک ان مجرموں کو سزا دینے میں کامیابی حاصل کرتی ہے، کیونکہ مجرموں کو تو انہی کی شیر بعد حاصل ہے جنہوں نے سزا دینی ہے۔ پولیس والا ہی جب ساتھ ملا ہے تو کون ایف آئی آر کاٹے گا، کون سزا دے گا؟ دیکھتے ہیں کہ ان معصوم بیٹیوں کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ میری تو ایک گزارش ہے کہ ایسی سکول انتظامیہ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ایسے سکول سے اپنی طالبات اور اپنے ٹیچرز بیٹیاں جو ہیں وہ اٹھا لینی چاہیے، جن کے اندر ان کے دفاع کی ہمت نہ ہو، دفاع کی جرت نہ ہو، جو بھیگی بلی بن کر مجرموں کا ساتھ دیں۔ ایسی انتظامیہ باعث شرم ہے اور ان کا بائیکاٹ کرنا بنتا ہے۔ السلام علیکم۔